ہیں، اتنا لڑتے ہیں کہ میں نے دل برداشتہ ہو کر 2 دفعہ گولیاں کھائیں، لیکن دونوں دفعہ میرا معدہ واش کیا گیا اور اللہ نے مجھے بچا لیا۔ ماں باپ کی آپس کی لڑائی اولاد کو اس طرح تباہ کر دیتی ہے، اور اولاد پر زبردستی کا دباؤ۔ ابھی آج یہ کال مجھے دبئی سے آئی کہ جی وہ میرے والد کے چھوٹے بھائی نے کہا میری شادی وہاں کر دو، تو میرے والد نے کہا تو گھروں نکل جا، اس کو گھر سے نکال دیا ہے۔ اور میں بھی ایک جگہ شادی کرنا چاہتا ہوں اور میرے باپ کو پتہ چل گیا تو مجھے بھی گھر سے نکال دے گا۔ اولاد کو پیار دو، محبت دو، رشتوں کو پیار دو، محبت دو، اور رشتوں میں فرق، ماں باپ کے لیے بیوی کو ذلیل نہ کرو، بیوی کے لیے ماں باپ کو ذلیل نہ کرو۔ اولاد پر ایسا پریشر مت ڈالو کہ وہ دل میں آپ سے دور ہو جائیں، انہیں اپنے سے دور نہ کرو، انہیں اللہ کے واسطے ٹائم دو، ٹائم دو۔ اس موبائل نے اولاد سے ماں چھین لی، باپ چھین لیا، گھر میں آ کر ماں بھی لگی ہوئی ہے یوٹیوب پر اور باپ بھی لگا ہوا ہے، اور بچہ ادھر سے آتا ہے تو ڈانٹ پڑتی، ادھر سے آتا ہے تو ڈانٹ پڑتی۔ ابھی ڈرامہ کی قسط مکمل نہیں ہوئی۔ آپ کی سب سے بڑی دولت آپ کی اولاد ہے۔ اللہ کے واسطے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یوٹیوب نہ دیکھو، ایک ضرورت کی سے، لیکن اللہ کے واسطے جب آپ بچوں کے ساتھ بیٹھو ہر چیز آف کر، اب گھر تشریف لائیں موبائل فون آف کر دیں۔ اب آپ کے کاروبار کا ٹائم نہیں، اب یہ ٹائم آپ کے گھر والوں کا ہے، آپ کے بچوں کا ہے، آپ کی بیوی کا ہے۔ آپ کی بیوی آپ سے بات کر رہی ہوتی ہے، ایک دم گھنٹی بجتی ہے، آپ اس کو چھوڑ کے فون پہ چلے جاتے ہیں۔ یہ عزت نفس کو تباہ کر دینے والی چیز۔ خامد بات کر رہا ہے، بیوی فون کان سے لگا لیتی، یہ عزت نفس کو توڑ دینے والی چیز ہے۔ بچہ آ کے بات کرتا ہے، ماں موبائل کو دیکھتے کہ بولو سن دی پائیاں بھو کی بھوکنائی، اولاد برباد ہو جاتی۔ ہائے، آپ کو میرے اپنے نبی کی 2 چیزیں بتاتا ہوں۔ جب میرے نبی کو اچھا چھوٹی بڑی سرکار میں نے پتہ ہی نہیں، یہ نہیں مجھے کہے گا نا مولانا تو بس میں اتنا ہی کروں گا۔ جی فرماؤ، اپنے نبی کے اخلاق دیکھنا۔ نہیں مجھے کہتا بھائی جان جی بولو، جب میرے نبی کو کوئی بلا تھا یا رسول اللہ، آپ بھی دیکھیں آپ بھی دیکھیں، وہ ایسے نہیں کرتے، وہ ایسے کرتے تھے۔ کیا کہیں، پورا چہرہ دیتے تھے، پوری چھاتی دیتے تھے۔ ادھر سے کوئی بلا تھا یا رسول اللہ تو آپ پورا فل اس کو توجہ دیتے تھے۔ توجہ فرمائیں نہیں، آپ کہتے ہیں بھائی توجہ کرو، بھائی توجہ کرو۔ توجہ کا مطلب ہوتا ہے چہرہ ابو تھا میرے آل کر۔ بھائیو، محبتیں مٹ گئیں۔ مجھے 20 سال ہو گئے یہ پیغام سناتے ہوئے۔ اللہ کی قسم، اگر دلوں میں نفرت ہوگی نہ نماز کام آئے گی، نہ روزہ کام آئے گا، نہ حج کام آئے گا، نہ زکوٰۃ کام آئے گی، نہ یہ دیگیں چڑھانا کام آئے گا۔ اگر دل صاف نہیں تو ہر شے برباد ہو جائے گی۔ دل صاف کر، کمرہ صاف ستھرا ہو نا تو ایک چیئر پڑی ہوئی بھی خوبصورت نظر آتی ہے، اور کمرہ گندا ہو تو سونے کا تاروں کا قالین بچھا دو تو وہ بھی گندا ہو جائے گا۔ صاف دل کے ساتھ تھوڑی سی بھی بندگی کرو گے تو اللہ کو خوبصورت نظر آئے گی۔ غلیظ گندے دل کے ساتھ اگر کرو گے تو کیا اس میں خوبصورتی نظر آئے گی۔ اب بھائی اپنی نظریں کی حفاظت کرو۔ کیا مطلب بھائی کوئی مرد کسی غیر عورت کو نہ دیکھے، کوئی عورت کسی غیر مرد کو نہ دیکھے۔ یہ نظروں کی حفاظت کا چھوٹا سا جز ہے، چھوٹا سا۔ سب سے بڑی بد نظری ہے عیب دیکھ۔ میں نعیم کے عیب تلاش کرتا ہوں، نعیم میرے عیب تلاش کرتا رہے، یہ سب سے بڑی بد نظری ہے۔ یہ آنکھوں کا پردہ اٹھ جائے نا اور جھکے نہیں تو یہ آنکھیں برباد ہو جاتی ہیں، گندگی پڑھ کے پڑھ کے۔ جو لوگوں کے عیب دیکھتا ہے یا دیکھتی ہے اور ہر وقت خوبیوں میں بھی کمیاں دیکھتے رہتے ہیں تو ان کے دل کی آنکھیں برباد ہو جاتی، اندھے ہو جاتے۔ میں عرصے سے ایک پیغام سنا رہا ہوں، آؤ بھائی فرقہ واریت سے باہر آ جاؤ، تمہارا جو فرقہ ہے تمہیں مبارک ہو، پر مسلمان بن کے چلو۔ تمہارا جو مسلک ہے اس پہ چلو، پر اللہ کے واسطے امت بن کے چلو۔ ماں کو پیار دو۔ انسان سب سے زیادہ محبت کا بھوکا ہے،
سب سے زیادہ دنیا کی سب سے بڑی ڈیمانڈ 7 ارب انسانوں کی عادات الگ، خواہشات الگ، ضروریات الگ، لیکن 7 ارب انسانوں کی ایک ڈیمانڈ مشترک ہے، یہ عورتوں یا مردوں، کہ مجھے محبت ملے، مجھے عزت ملے، مجھے محبت ملے، مجھے عزت ملے۔ بھائیو، اپنے رمضان کو اگر قیمتی بنانا ہے تو یہ میری آخری نصیحت صرف رمضان کے لیے نہیں ہے، پوری زندگی کے لیے دلوں کو صاف کرنا، دل کو صاف کر۔ ایک حدیث سنا تھا، میرے نبی نے فرمایا، میرے بیٹے انس، میری ایک بہت بڑی سنت ہے، یہ بہت بڑی کا لفظ داڑھی پہ نہیں کہا، پگڑی پہ نہیں کہا، میرے بیٹے انس میری ایک بہت بڑی سنت ہے، اگر تو اس پہ عمل کر گیا تو تو جنت میں میرا ساتھی ہو جائے گا۔ وہ یہ ہے کہ صبح شام اپنے دل کو سب کی نفرت سے پاک کر دو، سب کی نفرت سے پاک کر دو۔ لوگ زیادتی کریں گے، عورتیں عورتوں پر زیادتی کریں گی، مرد مردوں پہ زیادتی کریں گے، اللہ کے لیے معاف کر دو، اللہ کے لیے معاف کر دو، اللہ کے لیے معاف کر دو، تو آپ دیکھو گے آپ کی زندگی دنیا میں جنت بن جائے۔ سب سے حسن سلوک ڈیمانڈ ہے، اور خاص طور پر آپ ان سے نوکرانیوں سے، نوکروں سے ہمارے ماحول میں بہت بدتمیزی ہوتی، چلو دروازہ کھول، چلو چائے لے کے آ۔ آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں، پیارے چائے لے کے آ جاؤ، پیارے دروازہ کھول دو، تو غریب کا دل ایڈا بڑا ہو جائے گا۔ جب آپ یہ بیچارے غریب ہے تو تمہاری مزدوری کر رہے ہیں نا، خوشحال ہوتے تو ہمارے پاس کیوں آتے؟ اور میرے نبی نے کہا، جو غریبوں کو اپنے قریب رکھے گا اللہ اسے قیامت کے دن اپنے قریب رکھے گا۔ یہ بیگم صاحب کے ہاتھ سے پورا ٹی سیٹ ٹوٹ جائے، کہیں گے اوہ ٹوٹ گیا، اور نوکرانی کے ہاتھ سے پیالی ٹوٹ جائے تو حشر نشر ہو جائے گا۔ تمہارے اپنے ہاتھوں سے گاڑی چاہے تباہ ہو جائے، کہو گے اوہ ٹوٹ پوٹ گئی، اور ڈرائیور سے خراش بھی لگ جائے تو تم اس کی اگلی پچھلی نسلیں گالیوں سے برباد کر دو۔ میں ڈیرے میں بیٹھا تھا اپنے، تو ہمارا ایک لوہار آ گیا، اس کی 5ویں پشت ہمارے پاس کام کر رہی تھی، 5ویں نسل میرے پاس آ کر رونے لگا۔ میں پوچھا کیوں ہے؟ اللہ بخش اس کا نام ہے، بکھو بکھو، میں بکھو کیوں ہے؟ اس کو ہمارے کسی کزن نے گالیاں نکالی تھی، اب کلچر ہی ایسا ہے۔ میرے بھائی اس نے اتنے درد سے کہا کہ مجھے اب بھی رونا آ رہا ہے، کہنے لگا مولانا صاحب غریباں دی نہ ماں ہوندی ہے نہ بہن ہوندی، صرف ذمہ دی ہوندی، ساڈی ہر لیے عزت جڑی ہے برباد ہوندی پئی ہے، کدی ماں دی گال، کدی بہن دی گال، بہنا ماما تواڈیاں ساڈیاں کوئی نہیں۔ اس کے چند لفظوں نے مجھے رلا دیا۔ تو آپ سب وہ لوگ ہو جن کے پاس ملازم ہیں، نوکر ہیں، آپ چناب کلاب کے ممبر ہیں، تو اللہ نے آپ کو رزق دیا ہے، دیکھو میں ہاں ان سب سے ہٹ دو، اپنے نوکروں کے ساتھ بول میٹھا کرو، ان سے ڈانٹ ڈپٹ چھوڑ دو، ان کی خطاؤں سے درگزر کیا کرو، اللہ تمہاری خطاؤں سے درگزر کرے گا۔ میرے نبی نے کہا غریب کو قریب کرو، اللہ تمہیں اپنے قریب کرے گا۔ ہمارا یہ ٹھیک ہے، ہمارے نوکر ملازم بھی بددیانتی کرتے ہیں، میرے نبی نے کہا اپنے ملازم کو مارنا نہیں، پیٹنا نہیں، گالی گلوچ نہ دینا، اگر تمہارا کام صحیح نہیں کرتا فارغ کر دو، فارغ کرنا کوئی ظلم نہیں۔ ماں بہن کی گالی، اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے جب ماں بہن کی گالی دی جاتی، اور پورا بازار گالیاں دے رہا ہے، چند ہزار پہ، چند لاکھ پہ، اور چھوٹے چھوٹے خطاؤں پہ نوکر نوکرانیاں ان کو ذلیل کیا جا رہا ہے۔ وہ بیچارے بھوک کی وجہ سے آپ کے سامنے سر جھکائے کھڑے ہوتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کے دلوں پر راج کرنا چاہتے ہیں، زبان کا بول میٹھا کر لیں، معاف کرنا سیکھ لیں، محبت کرنا سیکھ لیں، آپ کا سارے دل کا ڈیٹا آگے نوکر کی طرف بھی، بیوی کی طرف بھی، خامند کی طرف بھی، اولاد کی طرف بھی شفٹ ہو جائے گا۔ اور رشتوں میں سب سے عظیم رشتہ خامند بیوی ہے، اللہ کے واسطے اسے اپنی انا پہ قربان نہ کریں، یہ سب سے خوبصورت رشتہ ہے، سب سے عظیم رشتہ ہے، اور اللہ کی شان ہے سب سے کمزور رشتہ ہے کہ باقی کوئی رشتہ نہیں ٹوٹتا، اور یہ رشتہ ایک بول پہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس لیے آپ نے حضرت علی سے فرمایا کہ علی طلاق سے بچنا، جب طلاق دی جاتی ہے تو اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے۔
میں نے ایک یونیورسٹی لاہور میں بیان کیا، تو بیان کے بعد میں بیٹھا تھا ان کے وی سی کے آفس میں، تو مجھے باہر سے رونے کی آواز آئی۔ تو میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ کہا جی ایک بچی آپ سے ملنا چاہتی ہے، ہم روک رہے ہیں، وہ بہت رو رہی۔ میں خود باہر چلا گیا، میں نے کہا بیٹی کیا ہوا؟ کہا جی آپ سے بات کرنی۔ تو ساتھ ہی ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، میں نے کہا آ جاؤ، بیٹھ گئی۔ میں کیوں رو رہی ہو؟ وہ کہنے لگی مولانا آپ عورتوں کے بڑے حقوق بیان کرتے ہیں، لیکن کبھی آپ نے طلاق شدہ لڑکیوں کے حقوق بیان نہیں کیے۔ مجھے ایک دم ایسے گولی لگی کہ واقعی میں ماں، بیوی، باپ، بہنوں کے بیان کرتا تھا، طلاق شدہ۔ ایک دم مجھے حدیث نے آ کر ایسے مجھے کرنٹ مارا کہ میرے نبی نے، اچھا میں پہلے اس کو، میں نے کہا کیوں تمہیں طلاق ہو گئی؟ کہا جی۔ میں نے کہا کیوں ہوئے؟ کہا جی میرا خاوند بہت اچھا تھا، ہماری آپس میں بہت محبت تھی، لیکن میرا سورا روز کہتا ہے مینو چنگی نہیں لگتی، انہوں طلاق دے دے، اے مینو چنگی نہیں لگتی، انہوں طلاق دے دے۔ ارے بھائیو، ہم اپنے بچوں کے ارمان کتنے پورے کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ارمان پورے کرتے ہیں، اور جب سب سے بڑے ارمان کا وقت آتا ہے شادی، تو ماں باپ رکاوٹ، نہیں اتھے نہیں ہومن دیں گے، اتھے نہیں ہومن دیں گے، اتھے ہی کرنی۔ اسی جٹ ہیں، جٹاں نوں دیونی ہے، بٹ ہیں، بٹاں نوں دیونی ہے، نٹ ہیں، جٹ بٹ نٹ پتہ نہیں کتوں کٹے ہو۔ ارے میرے بھائیو، نیکی دیکھو، نیکی دیکھو، پیسہ نہ دیکھو، نیکی دیکھو۔ اب لوگوں میں پوچھا جاتا ہے کاروبار کیا ہے نا؟ اور یہ جو جابین ہے، پڑھے لکھے لوگ یہ کہتے ہیں تعلیم کیا ہے، جاب کیا ہے۔ ہم لوگ ذمہ دار ہیں، ہمارے میں پوچھا جاتا ہے زمین کتنی ہے۔ میرے خاندان کی انتہائی نیک بچی، اس کا رشتہ ہو گیا، تو میں نے ان کی خالہ سے پوچھا، وہ سب کی خالہ کہلاتی تھی، میں نے کہا ماسی چھوڑ کے ہو جائے، سمجھتے نا چھوڑ، میں کہا چھوڑ کے ہو جائے، کہنے کہ پترو دے 14 مربن۔ میں کی پوچھا ہے ماسی کی پہ آندھی ہے؟ میں کہ اب سننا، آپ بھی سنو غور سے، میں کہ ماسی دوبارہ چھوڑ کے ہو جائے کہ پترو دے 14 مربن۔ میں تیسری بھائی میں کہا ماسی میں زمینہ نہیں پوچھتا پیا چھوڑ کے ہو جائے کہ پتر تینوں دسی تا جانی ہے 14 مربین اور کی دسا۔ میں کہا مربیاں نال انہوں ٹورنا ہے یا بندے نال ٹورنا ہے؟ سال بعد طلاق ہو گئی۔ بھائیو، آدمی پیسے سے بڑا نہیں بنتا، مالدار بنتا ہے۔ عورت پیسے سے بڑی نہیں بنتی، مالدار بنتی ہے۔ بڑا وہ ہے جس میں صفات ہوں، بڑی وہ ہے جس میں صفات ہوں۔ تو ان رشتوں کو عزت دو، چھوٹا بننا سیکھو، اللہ بڑا کر دے گا۔ کسی سر نگو سے ٹہنی پہ رکھیں گے 4 دن کے، نہ بلند شاخ ہوگی نہ گرے گا آشیانہ۔ چھوٹا بننا سیکھ لو، اللہ بڑا کر دے گا۔ معاف کرنا سیکھ لو، اللہ عزت دے دے گا۔ درگزر کرنا سیکھ لو، اللہ ٹھنڈک پہنچا دے گا۔ اپنے نبی کی زندگی پڑھو، اپنی اولاد، اپنے بھائی، دیکھو ہمارے ملک میں بہنوں کو حق نہیں ملتا، حق دیا کرو۔ میں اس کو بیان کرتا رہتا ہوں، تو بہت سے لوگوں نے ماشاءاللہ اپنی بہنوں کو حق دیا۔ تو ایک دفعہ ایک ذمہ دار میرے پاس آیا، کہنے لگا جی تھوڑے بیان سن کے، اچھا ہمارے ہاں کوئی، ہمارے ذمہ داروں میں کوئی بہن اپنے بھائیوں سے باپ کی زمین کا حصہ مانگ لے تو اس کو بہت ذلیل کرتے ہیں کہ کوئی کتے کو ایسے ذلیل نہیں سمجھتا جیسے اس لڑکی کو ذلیل سمجھتا، اس سے بائیکاٹ کر دیتے۔ وہ عام طور پر جلی انگوٹھے لگوا کے پٹواری کو رشوت دے کے زمین اپنے نام لگا لیتے۔ تو میرا بیان سنا، ایک منڈی بہاؤدین کا تھا، میرے پاس آیا، کہنے لگا میں اپنی بہن نوں بلایا، میں کہا اے اپنا لے لے زمین لے لے اپنی۔ تو وہ کہنے کہ نہیں بھائی بس میں دے چھڑی، بس میں دے چھڑی۔ میں نے کہا اچھا میں تیرے نام کرا دیتا ہوں، اس کے بعد تم خوشی سے مجھے واپس کرو گی تو میں لے لوں گا۔ میں نے کہا ٹھیک۔ جب اس کا نام ہو گئی نا، کہ میں تو کر گیا، میں کہا ہن کی خیال ہے دینی ہے کہ نہیں؟ میرے اپنے نکے نکے بال ہیں، میں کیوں دوں؟ بچیاں بہت قیمتی دولت ہے، میرے نبی کو اللہ نے بچیاں ہی دی۔
اور کیا میرے نبی نے ان کو محبت سے پالا. ایک حدیث یاد آ گئی. میرے نبی نے کہا یہ جو میرے مدینے کے صحابہ ہیں نا یہ بڑے عالی شان لوگ ہیں. کس بات پہ عالی شان ہے؟ تہجد بڑی پڑھ دیں، روزے بڑے رکھ دیں. آپ سب سنیں، سسر بھی بیٹھے ہوں گے، ساسیں بھی بیٹھی ہوں گی، بہویں بھی بیٹھی ہوں گی. میرے نبی نے فرمایا یہ میرے مدینے والے بڑے عالی شان لوگ ہیں. کس وجہ سے یا رسول اللہ؟ کہا یہ جب کسی کی بیٹی کو لے آتے ہیں نا بیاہ کے، تو بچی اپنے سسرال میں جا کے ایسے ہوتی ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں چلتا میں سسرال میں ہوں یا ماں باپ کے گھر میں ہوں. اتنی محبت دیتے. اللہ کے واسطے اپنی معاشرت کو ٹھیک کرو، زبان کے بول محبت سے بھر لو، ان کو شہد لگا لو، گالیاں طعنے طنز نکال دو. اللہ کے واسطے میں آپ کو نہیں کہتا ہوں اتنے نفل پڑھو، اتنے تہجد پڑھو، اتنے نفلی روزے رکھو، اتنے حج عمرے کرو. محبت محبت محبت. اس بول سے محبت پیدا ہوتی ہے، اسی بول سے نفرت پیدا ہوتی ہے. اولاد کو عزت دو، پھر عزت واپس آئے گی. یہ میرے نبی کا گھر، اور یہاں یہ ہماری بہن بیٹھی ہیں، یہاں میرے نبی کی بیٹی کا گھر حضرت فاطمہ. 4 قدم دا فاصلہ ہے. آنا جانا کبھی کبھی نہیں، ہر روز یا دوسرے دن تیسرے دن. اور میرے نبی کا پروٹوکول کیا تھا بیٹی کے لیے؟ آپ زمین میں کبھی بیٹھے ہوتے تھے، کبھی آپ چیئر پہ ہوتے تھے. کرسی تھی میرے نبی کے گھر میں، کبھی آپ چارپائی. جب جنت کی عورتوں کے سردار گھر میں انٹر ہوتی وہ دروازہ اور یہ میرے نبی بیٹھے ہیں تو آپ آگے نہیں آنے دیتے تھے، ایک دم کھڑے ہو جاتے تھے، وہ بھاگ کے آگے جاتے تھے تیزی سے، اور جا کر اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ لیتے تھے، پھر ان کا بیٹی کا ہاتھ چومتے تھے، پھر ہاتھ پکڑے 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 پہلے بیٹی کو بٹھاتے پھر خود بیٹھتے تھے. ہمارا ہندو معاشرہ ہے. ہندوستان میں اسلام آیا عبادت کی حد تک، معاشرت کو ٹچ نہیں کر سکے. ہماری معاشرت ہندوانہ ہے. میں ایک دفعہ اپنے استاد محترم رحمۃ اللہ علیہ مولانا جمشید صاحب کے لیے شہد کی بوتل، اس لیے شہد کی بوتل 10 روپے دی آئی. میں نے کہا حضرت یہ آپ کے لیے ہدیہ لایا ہوں شہد. کہنے کہ کہاں سے لائے ہو؟ میں نے کہا جی میرے اپنے باغ کا ہے. سنو آپ، میرے استاد کہنے لگے تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو زمین میں سے حصہ دیا تھا؟ تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو زمین میں سے حصہ دیا تھا؟ یعنی اگر دیا تھا تو پھر یہ شہد لیتا ہوں، اگر نہیں دیا تھا پھر زمین ہی حلال نہیں تو شہد کیوں حلال؟ میں کہا استاد جی اللہ کا شکر ہے میرے باپ کی بہن ہی کوئی نہیں تھی، بس 2 بھرا موجہ نال ونڈ لی آپس. کہنے گے اچھا تیرے دادے نے اپنی بہنوں کو حصہ دیا تھا؟ میں نے کہا حضور میں اس کو پیدا ہی نہیں ہوا تھا، میں نے پتہ ہی کوئی نہیں، میں تو دادے نے ویکھیا ہی کوئی. تو کہنے گا ٹھیک رکھتا. اتنی احتیاط. کوئی چور چوری کر جائے آپ تھانے میں رپٹ کرا دیتے ہیں. جن بھائیوں نے بہنوں کا حق کھایا ہوا یہ چور نہیں ہے؟ اس سے بڑی چوری اور کیا ہوگی کہ جس بہن نے اسی چھاتی سے دودھ پیا جس سے تم نے پیا، اسی پیٹ سے نکلی جس سے تم نکلے، اسی چھت میں پروان چڑھی جس میں تم پروان چڑھے، اور آج چند ٹکوں پر تم اپنی بہن کو ذلیل کر رہے ہو. کیسے نہیں دیونا؟ چھوڑ جاؤ گے ٹک حرص و حوث کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا، قزاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نقارا. کیا بدیا بھینسا بیل چھتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹھ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب دلاد چلے گا بنچار. میں ہمیشہ معاشرت کو بیان کرتا ہوں کہ یہ ختم ہو چکی. دیکھو میرے نبی کی حدیث سنو، آپ نے کہا ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء نزل به جبریل. دیکھو لوگوں میں نے شادیاں کی اور بیٹیوں کی شادیاں کی، پہلے اللہ کی وحی آئی پھر میں نے قدم اٹھایا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ مانگنے آئے ابو بکر، آپ نے انکار کر دیا. حضرت عمر رشتہ مانگنے آئے، آپ نے انکار کر دیا. تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مولا علی کو کہا کہ آپ جائیں، آپ کا ہو جائے گا. کہنے کہ میں تو بہت غریب ہوں مجھے دے دیں گے؟ کہا ہاں تم جاؤ. تو آپ تشریف لائے، 21 برس عمر تھی. تو آ کر بیٹھے تو آپ نے پوچھا علی کیسے آئے؟ تو شرم کی وجہ سے بول نہیں سکتے.
پھر آپ نے خود ہی کہا لگتا ہے فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہو گئے. اب دیکھو وہی آ چکی ہے، جبریل آ چکا ہے کہ فاطمہ علی کے لیے آسمانوں پہ طے ہو چکی ہے، اور میرے نبی نے کہا انشاءاللہ انشاءاللہ، اللہ کے واسطے میری فریاد سنو. انشاءاللہ کہہ کر اٹھ کے چلے گئے. بیٹی فاطمہ جیسی ہو، باپ محمد مصطفیٰ جیسا ہو، اور وہیں بیٹھے بیٹھے ہاں نہیں کر رہا کیوں؟ اور جبریل آیا بیٹھا جی اتنے ہی کرنا ہے، سبق دینا تھا. تو آپ گھر گئے، بیٹی کو بلایا کہ بیٹی فاطمہ علی کا رشتہ آیا، ہاں کر دو، ہاں کر دو. سبحان اللہ. جب جبریل آ چکا ہے پھر پوچھنے کی کیا ضرورت ہے کہ شادی بچی کی ہے، بچے کی ہے. اگر وہ کہتی کہ میں نے یہاں شادی نہیں کرنی تو اللہ کے واسطے بیٹیوں کو زندہ دفن نہ کرو، ان کی رعایت کرو، ان کے چھوٹے چھوٹے تم خواہشات پوری کرتے رہو. زندگی کی سب سے بڑی خواہش پر ان کو ذبح کر دیا. بیٹے کی ہر خواہش کو پورا کیا، اور جب اس کی شادی زندگی گزارنے کا وقت ہے تو اس نے اپنی زندگی گزارنی، اپنی پسند کی گزارنی. اپنی پسند کا اظہار کوئی نافرمانی نہیں ہے، بلکہ ہمارا انکار ظلم ہے. نہیں نہیں ایسی اتنے نہیں کرنی ہے، تو آرائی نہیں ہے، ایسی تو آرائیاں نہیں دے ہونی جب بڈھی ہو جائے. میں نے اپنے بچپن میں اپنے خاندان کی کتنی بڈھیاں ویکھیاں جنہاں دی شادی نہ ہوئی، کیوں جیسی باہر دیمنی نہیں، اندر رشتہ کوئی نہیں، باہر دیتا کوئی نہیں، وہ اویں بڈھیاں مر گئیاں بغیر شادی. تو حضرت فاطمہ نے ہاں کر دی. تو پھر آپ باہر آئے اور کہا علی جاؤ لوگوں کو بلاؤ. پھر وہ آئے، مسجد بھر گئی. تو آپ ممبر پر کھڑے ہوئے، علی کو یہاں بٹھایا اور فرمایا کہ لوگوں مجھے میرے اللہ نے پیغام دیا ہے کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ کی شادی علی کے ساتھ کروں. تو میری بیٹی فاطمہ سے قیمتی نہیں، اور میں اللہ کے نبی کے سامنے ایک گندگی کا کیڑا ہوں. تو جب میرا نبی عظیم الشان ہو کر قاب قوسین او ادنا ہو کر بیٹی سے پوچھ رہا ہے، تو یہ سبق دے رہا طارق جمیل کو، نعیم کو، آپ کو، ان کو، کہ پوچھنا کیوں ہے شرط. پوچھتے نہیں جا کے بچی قبول کر نہیں کرواتے. اگر وہ کہہ دے نہیں تو نکاح نہیں ہو سکتا. تو جس نے قبول کرنا ہے وہ کہتی میں یہاں نہیں کرنا چاہتا، نہیں ایتھے ہی کریں گے، ایتھے ہی کریں گے. قبول کا مطلب ہے میں نے اس سے ساری زندگی کے لیے ہر کمی اور خوبی کے ساتھ قبول کر لیا. یہ لفظ اتنا ضروری ہے کہ اس کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. جی اس سے بھی نہیں ہوتا، اس سے بھی نہیں ہوتا، میں نے قبول کیا، یہ کہنا پڑتا ہے. ہمارے گاؤں میں، ہمارے نہیں یعنی ہمارے دوست کے گاؤں میں ایک بچہ تھا، وہ کلینڈر لگ گیا بسوں میں، چھوٹی عمر میں بس صاف کی تھی، ٹائر صاف کیتے، ڈرائیور نو چاہ پیوائی، مٹھیاں بھریاں، زندگی جوان ہویا. اب وہ جو کنڈکٹر ہوتے ہیں وہ بسوں کو ریورس کراتے ہیں، اور آگے جب رش ہوتا ہے تو کہتے ہیں استاد جی کٹ لو، استاد جی آن دیو، استاد جی جان دیو. یہ ایک محاورہ بن جاتا ہے. اس کی شادی ہو رہی تھی. مولوی صاحب پوچھا فلانے دی دید ہے اتنا ماہر تے تیرے نکاح تو قبول کیتا؟ آندا جی آن دیو. اس کا بھائی پاس بیٹھا تھا تو اس کو یوں کیا، آندا جی جان دیو. آن دیو جان دیو دا کام نہیں ہے، آنکھ میں قبول کیتا. اپنے بچوں پہ رحم کرو، اپنی بچیوں پہ رحم کرو، ان کی رعایت کرو، ان کا خیال کرو، ان کی پسند ناپسند کا خیال کرو. تمہارے غلام بن جائیں گے. تمہارا سب سے بڑا سرمایہ تمہاری اولاد ہے. اگر انہیں آپ چاہتے ہو کہ آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کی قبروں پہ جایا کریں تو انہیں محبت دے کے جاؤ، انہیں پریشرائز کر کے مت جاؤ. تو دلوں سے تمہارے نوکر جھولیاں اٹھا اٹھا کے تمہیں دعائیں دیں گے اگر ان کو تھوڑی سی محبت. غریب دا تا دل ویسے ہی بڑا کمزور جہا ہوتا ہے، ایک میٹھا بول دو تو قربان ہو جاؤ. تو بھائیو، میری بہنوں، اپنے رمضان کو اور پوری زندگی کو قیمتی بناؤ. اس دل کو محبت سے بھر دو. اللہ کا فضل سنا رہا ہوں، دنیا کے 7 ارب انسان ہیں، میرے دل میں کسی کی نفرت نہیں. میری صرف تعریف نہیں ہوتی، مجھے گالیاں بھی پڑتی ہیں.
مجھے کافر بھی کہتے ہیں، مجھے زندیق، اپنے ہمارے مسلک کے ایک بڑے علامہ صاحب نے کہا وہ تو زندیق ہے، لیکن اللہ کی قسم میرا دل سب سے صاف۔ یہ نہیں کہ مجھے تکلیف نہیں ہوتی، میں رات کو جب لیٹتا ہوں میں کہتا ہوں یا اللہ میں نے اپنے دل کو سب سے صاف کیا۔ یہ مسورات بیٹھی، اب صبح روزانہ پہلا کام کرواتی ہیں گھر کی صفائی، جھاڑو۔ تو کل تب جھاڑو دلوا، اج کیوں جھاڑو؟ کل والا جھاڑو اج کم نہیں آ سکتا، روزانہ صاف کرو، روزانہ صاف کرو، روزانہ صاف کرو، تب گھر صاف رہتے ہیں۔ تو بھائیو دل میں بھی جالے لگتے ہیں، یہ ایک دفعہ صاف کرنے سے نہیں ہوتا، مرتے دم تک اسے صاف کرتے رہو، کرتے رہو، کرتے رہو، تو اللہ کی قسم بڑے بڑے اولیاء آپ کی گرد کو نہیں پا سکیں گے، چونکہ یہ آپ لوگ جب سرمایہ والے ہو تو ایک میں ایسا سرمایہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرے رب کی قسم بڑے بڑے اولیاء ابدال بھی آپ کے قریب نہیں پہنچ سکیں گے کہ دل کو نفرتوں سے پاک کر دیں۔ جس نے زیادتی کی ہے جاتے نو معاف کی، جس نے ظلم کیا ہے جاتے نو معاف کی، جس نے برائی چاہی ہے اچھائی چاہو، تو پھر آپ دیکھنا آپ کتنی ایک پاور بنتے ہیں، کتنی طاقت بنتے ہیں۔ میں یہ آخری میرا پیغام ہے کہ آؤ ہم امت بن کے رہیں، محبت سے چلیں، ایک دوسرے کو عزت دیں، رشتوں کی قدر کریں، اولاد پہ ایسا پریشر نہ ڈالیں کہ وہ ان کے اندر میں نفرت پیدا ہو جائے، بیوی کو ایسا ذلیل نہ کریں کہ وہ الگ بیٹھ کے آنسو بہائے، بیوی خامند کے ساتھ ایسی بدتمیزی نہ کرے کہ وہ مر جانے کی تمنا کرے، ماں باپ سسرال ساس سسر بہو پہ ایسا پریشر نہ ڈالیں کہ اس بیچاری کی زندگی اجیرن ہو جائے، ماں باپ بیٹی کی شادی کرنے کے بعد اسے خامند کے حوالے کریں، پیچھے سے ڈکٹیشن نہ دیں، ورنہ اپنی بیٹی کا گھر، کتنے بچیوں کے گھر برباد ہو گئے کہ وہ نادان ماں باپ کو کی سنتی رہیں، خامند کی سنی نہیں، گھر ٹوٹ گئے۔ شادی کے بعد سب سے بڑا حق لڑکی پہ خامند کا ہوتا ہے، اس کا حق ہے، باقی کوئی حق اس پر نہیں ہے، نہ خامند کے ماں کا، نہ باپ کا، نہ بہن کا، نہ بھائی کا۔ لیکن یہاں تو ایک ظلم و ستم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک اچھے گھر میں پیدا کیا، خاندانی لحاظ سے بھی اور دنیاوی لحاظ سے بھی، گھر میں نوکر نوکرانیاں بھرے ہوئے اللہ کے فضل و احسان سے۔ میری شادی ہو گئی، ٹھیک، شادی تے فیصلہ آباد ہوئی، اب میری بیوی شہر دی، میں جنگلی دیہاتی اردو ملتان۔ کلچر بتا رہا ہوں، میری ماں ساری زندگی شوق سے چولہے پہ گئی تو گئی، ورنہ نوکر ہوتے تھے، نوکرانی ہوتی تھی۔ ابھی میری بیوی کا آئے ہوئے 1 مہینہ نہیں ہوا تھا تو گھر دیاں ماسیاں پھپھیاں دادیاں کٹھیاں ہو گئیاں، مشہور گل ہو رہی۔ میں نے پہلے آپ کو اپنا کلچر فخر کی وجہ سے نہیں سنایا، کہ اگلی بات میری وزنی ہو جائے اس لیے سنایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وسعت دی اور گھر میں نوکر نوکرانی، اور میری بیوی آئے ہوئے اس کی عمر 16 سال، اور وہ ہماری زبان میں نہیں جانتی تھی، وہ بیچاری ایسے پاگل بن کے بیٹھی رہتی تھی، اورڑیوں میں پریڑیوں میں، ایک ہی ہوندہ ہے اورڑیوں میں پریڑیوں میں۔ تو اب سارا گھر کٹھا مسورات، ہن مقدمہ پیش ہو رہا ہے، کی جی تیری بیگم سارا دن بیٹھی منجے تے ٹھوک کے بیٹھی ہوندی ہے، تینوں پتہ تیری ماں چولہے تے سڑدی پئی ہوندی، تیری بیگم منجی تے ٹھوک تے بیٹھی ہوندی۔ میں ہس پیا، میں کہ میری ماں چولہے تے کدا سڑی، میں تو اسے دے پیٹ چ جمے، کدا سڑی میں دسو تے صحیح، او خدا دا نام میری بیگم نو چھڑ دیو، میری ماں نو تو پتہ ہی نہیں پکاونا کیویں۔ یہ میرا کلچر ہے، یہ ہمارا دیس کا کلچر ہے، اسے اسلامی کلچر بنا۔ دیکھو اگر بچی آ کر خامد سے مطالبہ کرے مجھے الگ گھر لے کر دو تو یہ نافرمانی نہیں ہے۔ اگر آپ مالدار ہیں اپنے بیٹے کے لیے گھر بناؤ، اس میں اس کی بیوی کی ڈولی اتارو، یہ بچی نافرمان نہیں ہے، اس پہ شریعت کا حق ہے اس کا۔ وہ کہتا نہیں میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں، تو پھر ایسا کرو کرائے پر لے کر دے دو۔ وہ کہتا نہیں مجھے اس کی بھی گنجائش نہیں، تو پھر اس بیوی کا حق واجب ایک کمرہ، ایک ٹوائلٹ، ایک کچن، یہ اس آنے والی بچی کا حق واجب ہے کہ اس کو
آئسولیشن چاہیے، وہ باہر سے آئیے، تھوڑی اس کو اپنی تنہائی میں راحت چاہیے۔ لہٰذا یہ حق کے واجب ہے، ایک کمرہ ہو، ایک ٹوائلٹ ہو، ایک کچن ہو۔ اگر وہ یہ بھی نہیں کر سکتا تب وقت انشاءاللہ تسبیح پڑھو تے روزے رکھو، شادی نہ کرو، اللہ دا نائن ہے، کسی دی دین برباد نہ کرو۔ نہیں تو میری ماں دے اگو بول ہی نہیں سکنی، تو میرے پیو دے اگو سر نہیں چاہ سکنی۔ ارے بھائیو، اللہ کے واسطے ہندو معاشرت سے باہر نکلو، ہندو معاشرت سے باہر نکلو، ہندو معاشرت سے باہر نکلو۔ محبتیں پھیلاؤ، محبتیں سیکھو، اللہ کی قسم صرف فرض پورے کر دو نا، بڑے بڑے نفلوں والے تمہارے پیچھے کرتے ہیں قیامت کے۔ تو سارے بھائی نیت کرتے ہو، جب اللہ آپ کو ہمت دے تو تبلیغ میں کچھ وقت لگانا، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ درود شریف پڑھو، اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، وصلی علی محمد کما انت اہلہ، وافعل بنا ما انت اہلہ، انک اہل التقوی و اہل المغفرہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ، رمضان کی آمد ہے، اپنے خزانوں سے یا اللہ ہمیں اس کے قدردانی کی توفیق نصیب فرما۔ توبہ